باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے سوگ نامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 18واں حصہ۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ بروایت دیگر صفر کی 3 تاریخ کو 57 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ہیں، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی دختر اطہر ہیں۔ امام علیہ السلام نے 57 سال کی عمر میں سوموار کے روز 7 ذی الحجہ 114 ہجری قمری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مرکز جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں آپ کے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے۔ آپ کا عرصہ امامت 19 سال 10 ماہ اور 12 روز از سال 95 تا 114 ہجری پر مشتمل ہے۔ آپ کو 10ویں اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال 6 ماہ اور 10 روز تھی۔ آپ نے واقعہ کربلا کے تمام آلام و مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسیران کربلا کے ہمراہ کربلا سے شام تک موجود رہے۔ اگرچہ آپ کا سن مبارک کم تھا، لیکن ایک بچے کے طور پر آپ نے تمام مشکلات کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اسیری کے تمام رنج و محن کو جھیلا۔ آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ آپ نے کربلا کے مصائب کو نزدیک سے دیکھا اور اپنے بھائیوں، چچا اور چچا زاد بھائیوں کے مصائب کو دوسرے اسیران کربلا کی طرح حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ امام باقر علیہ السلام کی امامت و ولایت کا زمانہ زیادہ تر ہشام بن عبد الملک کی حکومت میں رہا۔ اس دوران امام علیہ السلام آپ کے جانثاران اور محبان حکومت کے زیر نظر رہے۔ حکومتی کرندوں کی آپ کے ہر فعل اور ہر حرکت پر کڑی نگاہ ہوتی تھی اور آپ کے موالیوں اور محبوں پر ظلم کے شکنجے کسے جاتے تھے۔ حکومت وقت کے متاعن و مظالم کی ایک جھلک ذیل کے واقعے سے مترشح ہوئی ہے۔ صفوان بن یحییٰ نے اپنے دادا محمد سے نقل کیا ہے کہ میں ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کے دولت خانہ پر موجود تھا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، لیکن مجھے اجازت نہ ملی۔ جبکہ دوسرے لوگوں کو اجازت دے دی گئی، میں اسی پریشانی میں گھر لوٹ آیا۔ میری طبیعت میں ملال تھا کہ امام نے مجھے اندر آنے کی اجازت کیوں نہ دی۔ میں صحن میں لیٹا ہوا سخت پریشان تھا کہ امام نے مجھ سے بے اعتنائی کیوں کی، مجھے دروازہ پر کیوں روکا گیا جبکہ سب لوگ اندر جا رہے تھے۔ میں اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ دوسرے تمام فرقوں، زیدیہ، حرویہ اور قدریہ وغیرہ کے لوگوں کو اجازت ہے اور مجھے اجازت نہیں، حالانکہ میں شیعان امام میں سے ہوں۔ میں اسی سوچ میں غرق تھا کہ دروازے پر ایک صدا سنی۔ فوراً دروازہ کھولا، دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام کا نمائندہ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ابھی امام کی بارگاہ عالیہ میں چلو۔ میں نے فوراً لباس بدلا اور بارگاہ امامت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے محمد، تم پریشان کیوں ہو؟ مسئلہ قدریہ، حرویہ اور زیدیہ نہ تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر تم سے کنارہ کیا اور تم سے ظاہری طور پر بے اعتنائی کی، کیونکہ میرے پاس اس وقت حکومت کے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے محبوں کو شکنجوں میں جکڑا جائے۔ محمد کہتا ہے، گفتار امام نے میری پریشانی کو دور کر دیا اور آپ کی اس وضاحت سے مجھے اطمینان میں قلب نصیب ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روشن زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہشام کی حکومت سے متصادم نہ ہوئے تھے اور آپ غاصب حکومت سے اعلانیہ مبارزہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن آپ کے وجود ذی
وقار سے حکومت کو ہر وقت کھٹکا رہتا تھا اور حکومت کو گاہے بگاہے رپورٹ پہنچتی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہشام کی نیند اٹھ چکی تھی اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ امام کو مدینۃ النبی سے جلا وطن کر کے رہے گا۔ حکومتی کرندے امام اور آپ کے فرزند ارجمند صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کر کے مدینہ سے شام لے گئے۔ انہوں نے امام کی توہین کی خاطر 3 روز تک ہشام سے ملاقات نہ کرائی اور آپ کو غلاموں کی جگہ پر ٹھہرایا۔ ہشام نے اپنے درباریوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب محمد بن علی علیہ السلام میرے دربار میں پیش کیے جائیں تو پہلے تو میں خود ان کی سرزنش کروں گا، اور جب میں خاموش ہو جاؤں تو پھر تم یک زبان ہو کر امام کی معاذ اللہ توہین کرنا۔ ہشام کے حکم سے امام کو دربار میں داخل کیا گیا۔ امام بڑے طمطراق سے شاہانہ انداز سے دربار میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اہل مجلس کی طرف اشارہ کر کے السلام علیکم کہا۔ اس طرح تمام حاضرین مجلس کو عمومی طور پر سلام کر کے کرسی پر متمکن ہو گئے۔ ہشام کو امام کا یہ انداز بزرگانہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا کہ امام نے اسے خصوصی طور پر سلام کیوں نہیں کیا اور آپ اس کی اجازت کے بغیر کیوں بیٹھے۔ وہ غیظ و غضب سے چلانے لگا، اے محمد بن علی علیہ السلام، خانوادہ اہل بیت میں سے ہر فرد نے امت میں تفرقہ ڈالا، لوگوں کو اپنی بیت کے لیے اکسایا اور اپنے آپ کو امام کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے امام کی کافی دیر تک سرزنش کی۔ جب وہ خاموش ہوا، اس کے بعد اہل مجلس نے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کی اہانت کی۔ آخرکار سب خاموش ہو گئے۔ امام فوراً اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اہل مجلس سے مدلل خطاب فرمایا اور ان کے مردہ ضمیروں کو اس طرح جھنجھوڑا، اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدائے متعال نے تم سے پہلے لوگوں کی ہدایت بھی ہم سے کروائی اور تمہارے آخری افراد کی ہدایت بھی ہم سے ہوگی۔ اگر تم نے چند روزہ حکمرانی سے دل لگا لیا تو ہم نے تو ابدی بادشاہی سے محبت لگا رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام خیر متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ہشام نے حکم دیا کہ امام کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ کوئی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ امام کے طرز زندگی، رفتار علم و عمل اور سیرت و کردار نے قیدیوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں اور سارا زندان امام کی محبت کا اسیر ہو گیا۔ پورا قید خانہ محبان آل اطہار کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ حکومتی کرندے پھر سے پریشان نظر آنے لگے اور انہوں نے یہ ساری رپورٹ ہشام کے گوش گزار کی۔ امام علیہ السلام کے اس عمل نے ہشام کی نیندیں اڑا دیں اور انہیں پریشان حال کر دیا۔ احوال و واقعات کا جائزہ لے کر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ امام کو شام سے رہا کر دیا جائے۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ امام کو حکومتی کرندوں کی زیر نگرانی شام سے مدینہ پہنچایا جائے، اور راستہ میں کئی واقعات رونما ہوئے جنہیں اختصار کے ساتھ سپرد کرتاس کیا جا رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام۔ تاریخ نے اپنے سینہ میں مصائب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ بنی امیہ نے دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے امام باقر علیہ السلام کو زہر دے دیا اور امام کے خلاف یہ مخفیانہ طور پر سازش کی گئی۔ آپ کو ہشام بن عبد الملک نے زہر دیا، جس کے اثر سے امام علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اسے پوری تفصیل سے بیان کرنا قدرے مشکل ہے، لہٰذا اختصار کے ساتھ چند اہم نکات پیش خدمت ہیں۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ ابراہیم بن ولید بن یزید بن عبد الملک، ہشام کے بھائی کا بیٹا، اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا گیا، اور بعض کا بیان ہے کہ ہشام کے حکم پر یزید بن حسن نے زہر کو گھوڑے کی زین پر مل دیا اور گھوڑا امام کے سامنے لایا گیا۔ اس نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوں۔ آپ بدل نخواستہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس طرح وہ زہر امام علیہ السلام کے بدن اطہر میں سرایت کر گیا۔
آپ کی رانیں پھول گئیں اور آپ 3 دن تک بستر بیماری پر پڑے رہے اور آخرکار اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔